السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں حج کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ حضرات غور سے سماعت فرما لیں۔ حج کے 5 ایام ہیں، یعنی 5 دن ہیں۔ حج کے 5 ایام یہ ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، جن کو ایام حج بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ جب 7 تاریخ آ جائے، یعنی ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ ہو، تو آپ حج کی تیاری کر لیں، یعنی احرام تیار کر لے اور ایک چھوٹا سا بیگ وہ بھی تیار کر لے، اور اس بیگ میں جو چیزیں آپ کی ضرورت کی ہو، سخت ضرورت کی ہو، اس کو اس بیگ میں رکھ لے۔ یاد رکھے اپنا بیگ اور اپنا لگیج زیادہ نہ ہو، مختصر ہو۔ اور اس بیگ میں کیا کیا رکھیں گے؟ ایک چادر ہو، چادر کی ضرورت پڑے گی، چادر لے لے۔ ایک مصلی یعنی جائی نماز، اس کو بھی لے لے۔ اور کچھ کھانے کی چیزیں ہیں تو جو آپ کو پسند ہے وہ چیزیں اس میں رکھ لیں، مثلا بادام ہے یا اور کوئی ڈرائی فروٹس، اور اسی طریقے سے اور کوئی فروٹس ہو یا ستو وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے آپ اس میں رکھ لیں۔ اور مسواک ہے، تسبیح ہے اور پانی کا بوتل، یہ ساری چیزیں جو ہے اس بیگ میں رکھ لیں۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، جیسے الحزب العظم ہے، قرآن مجید ہے، یا کوئی حج کی کوئی اور مسنون کتاب آپ کے پاس ہے، تو یہ ساری چیزیں اس بیگ میں رکھ لیں اور اس بیگ کو جو ہے آپ تیار کر لیں۔ اب جب 7 ذی الحجہ ہو جائے گا تو معلم حضرات آپ کو وقت دیں گے، یعنی 7 کی رات کو نکلنا ہے، عشاء کے بعد نکلنا ہے یا کون سے وقت میں نکلنا ہے، آپ کو جو ہے وہ وقت جو ہے بتائیں گے۔ اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس وقت کے اندر تک آپ جو ہے تیار ہو جائے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جس دن 7ویں تاریخ ہوگی، اب آپ کو نکلنا ہے، تو نکلنے سے کچھ دیر پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے جو ہے اچھے طریقے سے نہا لے، اچھے طریقے سے نہا لے، اور نہانے کے بعد خوشبو لگا لے۔ خوشبو لگا لینے کے بعد احرام باندھ لے، احرام باندھ لے، اور احرام باندھنے کے بعد سر پر ٹوپی ہو۔ احرام باندھنے کے بعد سر کے اوپر ٹوپی رکھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ اور جو آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ٹوپی کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے تو ٹوپی کو اتار دیں، ٹوپی کو اتار دے اور حج کی نیت کرے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر عورت ہے تو اس طریقے سے نیت کرے گی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ آپ نیت کر لیے، نیت کر لینے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم زور سے تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کا مطلب کیا ہے؟ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات زور سے پڑھے، عورتیں کچھ آہستہ سے پڑھے۔ تو یاد رکھے اب آپ جو ہے حج کی نیت کر لیے ہیں، احرام آپ باندھ لیے ہیں، تو اب احرام کی پابندی آپ کے اوپر آ جائے گی۔ یعنی پابندی کیا ہے؟ خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور کوئی خلاف شرع کام آپ احرام میں نہیں کریں گے، احرام میں آپ نہیں کریں گے۔ تو آپ احرام باندھ لیے اور حج کی نیت بھی کر لیے، اب اللہ کا ذکر کرتے رہے، تلبیہ پڑھتے رہے، جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اور کرنے کے بعد جو وقت آپ کو دیا گیا ہے اور جس جگہ میں آپ کو آنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں جو ہے آپ آ جائیں، وہاں آپ جو ہے آ جائے۔ یاد رکھے حرم میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر موقع ہے تو وہاں نماز پڑھ کر وہاں سے نیت باندھ کر نکلے۔ اگر اتنا موقع نہیں ہے تو آپ اپنے کمرے کے پاس ہی احرام کی نیت کر احرام باندھ لے۔ احرام باندھ لینے کے بعد حج کی نیت کر کے وہیں سے جو ہے آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائے، مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ مینا کو نکلنے کے لیے سنت وقت جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 8 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب مینا کو روانہ ہے۔ چونکہ
سواریاں ہیں، معلم ہمارے پاس رہتے ہیں اور جو ہے حاجی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ترتیب بنانے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے معلم حضرات جو ہے کبھی کبھی رات ہی میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو رات کا وقت دیا ہے، یعنی 7 ذی الحجہ کی رات کا وقت آپ کو دیا گیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت کے مطابق اگر فجر کے بعد نکلنا ہے تو وہ سواری سے مشکل ہوگا۔ پیدل اگر کوئی حضرات کرنا چاہتے ہیں تو پیدل ان کے لیے آسان ہے، پیدل ان کے لیے آسان ہے۔ مکے سے مینا کتنی دور کا راستہ؟ تقریباً جو 3 کلومیٹر کا راستہ ہے، 3 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ اگر جو پیدل چلنا چاہتے ہیں تو پیدل والوں کے لیے بالکل آسان ہے۔ سنت کے مطابق جو ہے فجر کی نماز مکے میں پڑھ لے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائے، مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ ظہر تک جو وہاں پہنچنا ہے، ظہر تک مینا میں پہنچ جانا ہے۔ یہ آپ کا پہلا دن ہے، یعنی 8 ذی الحجہ ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے، تو حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کے ظہر تک جو ہے آپ کو مینا میں پہنچ جانا ہے۔ مینا میں پہنچنے کے بعد 5 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں آپ کو 8 ذی الحجہ میں جو آپ مینا کو پہنچے تو 5 نمازیں آپ کے وہاں ہو جائیں گے، 5 نمازیں پڑھ لیں۔ تو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب آفتاب طلوع ہو جائے، یعنی سورج جب طلوع ہو جائے، روشنی ذرا زیادہ ظاہر ہو جائے، اب آپ حضرات جو ہے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے، عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ وہاں سے قریب وہ بھی 3-4 کلومیٹر کا راستہ ہے، مینا سے عرفات 3-4 کلومیٹر کا جو ہے راستہ ہے۔ تو مینا سے آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذرا زیادہ اجالا ہو جائے تو اس وقت آپ کو عرفات کی طرف نکلنا ہے۔ اور عرفات کا جو وقت شروع ہوتا ہے 9 تاریخ کو، وہ زوال کے بعد سے ہے، یعنی زوال جب سورج ڈھل جاتا ہے زوال کے بعد سے آپ کا وقت جو ہے وہاں شروع ہوتا ہے۔ اور یہ حج کا بہت ہی اہم رکن ہے، یعنی فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ ہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے۔ اگر کوئی عرفہ کو نہیں پہنچا 9 ذی الحجہ کو تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو حضرات بیمار ہیں ان کے لیے بھی وہاں انتظام کیا جاتا ہے، ایمبولینس وغیرہ میں لا کر کچھ دیر کے لیے عرفات میں رکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کے صبح صادق تک یہ عرفہ کا وقت رہتا ہے، عرفہ کا وقوف عرفہ کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے ظہر سے پہلے جو ہے عرفات کو پہنچ گئے۔ عرفات میں جہاں آپ کا ٹینٹ ہوگا وہاں آپ حضرات رہے۔ عرفہ میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد نمیرہ کہتے ہیں، جس کو مسجد نمیرہ کہتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے امام صاحب آئیں گے، عید کا خطبہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ظہر اور عصر جو ہے وہاں پر پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہے۔ وہاں کے جو امام ہے وہ جو ہے قصر کریں گے، وہ اس نماز کو یعنی قصر کریں گے، یعنی 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر کی 2 رکعت پڑھائیں گے اور عصر کی 2 رکعت پڑھائیں گے۔ اگر آپ جو ہے مسافر ہیں، اگر آپ مسافر ہیں تو قصر نماز ان کے ساتھ ظہر اور عصر پڑھ لیں۔ نہیں اگر آپ مقیم ہیں، مقیم کسے کہیں گے؟ یعنی جن کو مکے میں 15 دن رہنے کا موقع ملا ہے وہ مقیم ہے، وہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھیں گے، 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو یاد رکھے عرفات میں جو مسجد ہے مسجد نمیرہ، وہ عرفات کے یعنی جو عرفہ کا جو باؤنڈری ہے اس سے ہے نا ذرا باہر ہے، اس سے جو ہے بازو ہی میں ہے لیکن باہر ہے، وہ باہر ہے۔ اگر کوئی جو ہے پورا دن اسی مسجد میں جا کر بیٹھ جائے تو اس کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مسجد میں نماز پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر کے لیے باہر آ جائے، کچھ دیر کے لیے باہر آ جائے، عرفہ کے میدان میں کچھ دیر وقوف کر لے۔ تو وہاں کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اگر مسجد میں پہنچنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اپنا جو ٹینٹ ہے اسی جگہ رہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے۔ تو محترم سامعین،
یاد رکھے عرفہ کا دن بہت ہی اہم دن ہے اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور حاجیوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس موقع پر خصوصاً یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ کیا کام کریں گے؟ وقوف عرفہ میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ ہے۔ تو اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور درود ابراہیم یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 100 مرتبہ اس کو بھی پڑھ لیں۔ نمبر 4 آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ اس کو بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد جو ہے خوب اللہ سے رو رو کر جو ہے اللہ سے دعائیں مانگیں، رو کر اللہ سے دعائیں مانگے، غروب تک جو ہے آپ دعا ہی میں لگے رہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر میدان عرفہ میں بہت لمبی دعا کی، تقریباً 3 گھنٹے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ اگر آپ کو موقع مل جائے جبل رحمت پر خصوصاً وہاں جا کر دعا کریں۔ اگر بھیڑ زیادہ ہے، پہنچنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، جس جگہ آپ رہتے ہیں یعنی جس جگہ آپ کا ٹینٹ ہے وہیں پر جو آپ دعا میں لگے رہے، اپنے لیے دعا کرے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، امت کے لیے دعا فرمائے، اور جن جن حضرات نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے یہاں پر دعا مانگے۔ اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر عرفہ سے آپ باہر نکل گئے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ دم کا مطلب کیا؟ ایک جانور کی قربانی، پینالٹی جو ہے آپ پر ہے نا آ جائے گی۔ تو اس لیے غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو آپ ظہر بھی وہیں پڑھیں گے، عصر بھی وہیں پڑھیں گے اور خوب اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ تو اس موقع پر جو دعا خاص طور سے کی گئی ہے یعنی جو وظیفہ دیا گیا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کیا ہے؟ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں گے، درود 100 مرتبہ پڑھیں گے اور آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھ کر خوب اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اب جو ہے اگر سورج ڈوب گیا اب آپ حضرات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اب آپ کہاں سے عرفہ سے کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے۔ اور جب آپ مزدلفہ کے لیے نکلیں گے تو یاد رکھیں راستے میں تلبیہ پڑھتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور اس درمیان میں یعنی عرفہ سے مزدلفہ کو جانے کے درمیان میں آپ کو ہے نا مغرب کی نماز آئے گی، تو راستے میں آپ مغرب کی نماز نہ پڑھیں، راستے میں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور مزدلفہ پہنچ جانے کے بعد چاہے جتنی رات بھی ہو جائے، 12 ہو جائے، 1 ہو جائے، 2 ہو جائے، چاہے جتنی رات بھی ہو جائے، آپ کو مغرب کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر آپ کو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں ملا کر پڑھنا ہے۔ راستے میں ہرگز مغرب کی نماز نہ پڑھے۔ شریعت کا حکم ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ نماز قضا ہو جائے گی، نہیں، یہاں قضا نہیں ہوگی۔ یہاں شریعت کا حکم ہے کہ یہاں مغرب کی نماز کو ٹال دیں گے، مغرب کی نماز چھوڑ دیں گے، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں ملا کر مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ جی پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد فوراً یعنی کوئی سنت وغیرہ نہیں، مغرب کی نماز جیسے ہی آپ جو سلام پھیر دیے فوراً جو ہے آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب اور عشاء کے درمیان میں کوئی سنت نفل نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جیسے ہی مغرب کی نماز آپ کی ہو گئی تو فوراً عشاء کی نماز پڑھ لیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو اختیار ہے، سنت بھی پڑھ سکتے، وتر کی نماز بھی پڑھ سکتے، یا کوئی اور نفل وہ بھی آپ
کر لے سکتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے مزدلفہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں سے فارغ ہو گئے۔ اب فارغ ہو جانے کے بعد وہاں بھی اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرفہ میں دعا مانگی، چند دعائیں عرفہ میں میرے لیے میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو ان دعاؤں کو میں نے مزدلفہ کی رات میں مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری دعائیں اللہ نے قبول کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کے قائم مقام ہے، لیلۃ القدر کے قائم مقام ہے۔ اس رات میں خوب اللہ سے دعائیں مانگے، خوب اللہ سے دعائیں مانگے۔ جی وہ رات جو ہے وہاں آپ کو ٹینٹ نہیں رہے گی، جن حضرات کو ٹینٹ ملا ٹینٹ میں رہیں گے، اور جو حضرات جن کو ٹینٹ نہیں ہے وہ جو ہے اسی کھلے میدان میں آسمان کے نیچے اگر آرام کرنا چاہے تو کچھ دیر آرام کر لے سکتے ہیں۔ جی اور ایک بات یاد رکھیں، اسی مزدلفہ میں آپ حضرات کو 70 کنکریاں چن کر رکھ لینا ہے، شیطان کو مارنے کے لیے 70 کنکریاں چن کر رکھ لینا ہے، جو چنے سے بھی تھوڑا اس کی مقدار ہے نا بڑا ہو، یعنی ایک دم چھوٹے بھی نہیں رہنا، ایک دم بڑے بھی نہیں، ایک مناسب مقدار میں چنے کے بقدر جو ہے 70 کنکریوں کو آپ جو ہے چن کر اپنے پاس رکھ لیں۔ پہلے سے ایک تھیلی لے کر جائے اور اس میں جو ہے 70 کنکری یا کچھ زیادہ ہے 10-20 ہے زیادہ کنکر اس میں ڈالیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر کوئی کنکر گر جائے تو آپ کے پاس کنکر نہیں رہے گا، پھر اس کے بعد آپ کو مشکل ہوگی، تو اس لیے کچھ زیادہ ہی کنکر 80 یا جو ہے 90 یا 100 جتنے بھی ہو، کچھ کنکریاں جو ہے زیادہ اسے لے کر جو ہے اپنے اس کنکری کے بیگ میں اس کو ڈالیں۔ تو کرنے کے بعد مزدلفہ میں ہو گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ آپ کا کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ ہے، یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ 8 ذی الحجہ مینا کو پہنچ گئے، 9 ذی الحجہ عرفہ کو پہنچ گئے، عرفے کی 9 ذی الحجہ کے رات ہی میں آپ مزدلفہ کو آ گئے، وہاں رات آپ نے گزار دیا۔ اب یہ جو صبح ہوگی یہ 10 ذی الحجہ ہے، یہ 10 ذی الحجہ یعنی حج کا تیسرا دن ہے۔ تو اس تیسرے دن میں آپ حضرات کو کرنا یہ ہے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لیں، فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لیں۔ پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر جو ہے اللہ سے دعائیں مانگیں، کچھ دیر اللہ سے دعائیں مانگیں، وہاں بھی جو کچھ دیر کے لیے وقوف کرنا ہے، کھڑے ہو کر جو اللہ سے دعائیں مانگیں، اور دعائیں مانگ لینے کے بعد کچھ اجالا ہو جائے، سورج کا بالکل جو ہے اب روشنی آ جائے، تو اب آپ حضرات کو جو ہے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ آپ کہاں چلے جائیں گے؟ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اور جب مینا کو پہنچ گئے، اب مینا پہنچنے کے بعد آپ کو کچھ کام ہے، یہاں جو ہے 10 ذی الحجہ میں آپ کو 3 کام کرنا ہے، 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو وہاں پر بڑا شیطان ہے، مینا میں جو بڑا شیطان جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اسے جو 7 کنکری ماریں گے۔ کتنے کنکر ماریں گے؟ 7 کنکر ماریں گے۔ مارنے کے وقت میں یہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہر کنکری پر جو ہے اپنے جو انگوٹا ہے اس انگوٹے کے اوپر اس کنکر کو رکھ لے اور جو ہے اس طریقے سے جو وہاں پر مارے۔ اور یاد رکھے پلر کو لگنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کا وہ کنکر مارنے کے وقت میں یا پھینکنے کے وقت میں پلر کو نہیں لگا، اس کے احاطے میں اگر گر گیا تب بھی آپ کے لیے کافی ہے، تب بھی آپ کا جو ہے وہ جمرہ رمی جو ہے آپ کا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہاں پر جو ہے 7 کنکری بڑے شیطان کو ہے نا ماریں گے، ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو دعا اور بھی جو حدیث کی کتابوں میں ہے وہ ہے رغمل للشیطان، رغمل للشیطان ورزل للرحمن، یعنی میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی نیت، اگر عربی نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر مار دے اور دل میں کہے میں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے مار رہا ہوں۔ تو پہلا کام آپ کا یہ ہو گیا، یعنی بڑا جو شیطان جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں 7 کنکری اسے مار دے اور اسے واپس آ جائے۔ اب اسی دن آپ کو ایک دوسرا کام کرنا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور جب آپ کی قربانی ہو جائے تو پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے، یعنی اپنے بال سر پر جو وہ سرے کو پھیرنا ہے، اپنے بال جو ہے نکال دینا ہے۔ تو یاد رکھے یہاں پر یہ 3 چیزیں ترتیب سے کرنا واجب ہے، ضروری ہے، احناف کے نزدیک ضروری ہے۔ اگر ان
تین چیزوں میں اگر آگے پیچھے ہو گیا تو پھر دم واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھے، پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکری مارے اور پھر اس کے بعد قربانی دے، اور قربانی دینے کے بعد آپ جو ہے حلق کرے، اس میں آگے پیچھے نہ کرے۔ اگر پہلے دن آپ کی قربانی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، دوسرے دن آپ قربانی کر لے، قربانی ہو جانے کے بعد حلق کرے، قربانی ہو جانے کے بعد حلق کرے۔ اگر دوسرے دن بھی آپ کی قربانی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، 12 تاریخ کو بھی آپ کر سکتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے، تو 12 تاریخ کو بھی آپ کر لے سکتے ہیں۔ تو قربانی 10واں دن یعنی 10 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچنا ہے، اور بڑے شیطان کو جو ہے 7 کنکری مارنا ہے، قربانی دینا ہے، قربانی کرنے کے بعد حلق کر لینا ہے۔ اب یہ حلق ہو جانے کے بعد اب جو ہے آپ کا احرام اتر گیا، آپ کا احرام اتر گیا، احرام کی پابندی اب آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ احرام نکال لینے کے بعد اچھے طریقے سے نہا لینے کے بعد جو کپڑا آپ کے پاس ہے، جو کپڑا آپ کو پسند ہے، یعنی سلے ہوئے کپڑے اب وہ پہن لے سکتے ہیں۔ احرام کی پابندی اب ختم ہوگی، لیکن بیوی اب بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، بیوی ابھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب جو ہے 3 کام تو ہو گئے، اس کے بعد ایک اور کام آپ کے لیے ہے، وہ کیا کام؟ طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ بھی حج میں فرض ہے، طواف زیارت یہ بھی حج میں فرض ہے۔ تو یہاں حلق کر لینے کے بعد اپنے معمول کپڑے یعنی سلے ہوئے کپڑے ہی کے ساتھ مکہ پہنچ جائے، وہاں جا کر جو ہے طواف زیارت کریں، یعنی 7 چکر کعبے کے، اور پھر اس کے بعد سعی کر لے، یعنی صفا مروہ کے جو ہے وہاں 7 چکر کر لے۔ اب یہ کر لینے کے بعد پھر آپ جو ہے مینا کو پھر واپس آ جائے، مینا واپس آ جانے کے بعد یعنی اگر 10واں دن آپ کا یہ عمل ہو گیا تو جو ہے اسی طواف زیارت کے بعد آپ جو ہے مینا کی آ جائیں گے۔ اب 10 ذی الحجہ ختم ہو جانے کے بعد 11 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ کے لیے آپ کے پاس ایک کام ہے، اگر 10ویں تاریخ میں آپ کی قربانی نہیں ہوئی تو 11 میں کر لے سکتے ہیں، قربانی ہونے کے بعد حلق کر لے۔ اگر پورا مکمل ہو گیا 10ویں تاریخ کو، یعنی قربانی بھی ہو گیا، حلق بھی ہو گیا، طواف زیارت بھی ہو گیا، اب جو ہے آپ 11 ذی الحجہ کو جو شیطان ہے، جو بڑے 3 شیطان ہیں، 3 شیطانوں کو بھی 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس کا وقت جو زوال کے بعد ہے، اس کا وقت زوال کے بعد ہے، یعنی 11 ذی الحجہ کے زوال کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک رہتا ہے، صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو آپ حضرات جلدی نہ کریں، جب آپ کو موقع ہو سہولت دیکھ کر جو ہے آپ حضرات جائیں، زوال کے بعد جائیں۔ پہلے کسے ماریں گے؟ چھوٹا ہے، اسے 7 کنکری ماریں گے، مارنے کے بعد ایک طرف قبلے کی طرف پھر لے اور جو اللہ سے دعا مانگے، اور پھر اس کے بعد جو بیچ کا جو شیطان ہے اسے پھر 7 کنکری ماریں گے، قبلے کی تھوڑا دور جو ہے آپ آ جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے خوب جو ہے دعائیں مانگے، اور پھر اس کے بعد جو بڑا شیطان ہے جمرہ عقبہ جسے کہتے ہیں وہاں آئے، 7 کنکری مارے، 7 کنکری مارنے کے بعد وہاں دعا نہ کرے، واپس آپ آ جائیں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا، تو ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر آپ کو کہنا ہے۔ تو یہ 11واں تاریخ یعنی حج کا جو ہے آپ کا 4واں دن ہے، 4واں دن جو ہے آپ کو یہ کام کرنا ہے، یعنی تینوں شیطان کو زوال کے بعد جو 7 کنکریاں مارنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر مینا کو واپس آپ آ جائیں، اپنے ٹینٹ میں آ جائیں، اللہ کا ذکر کرے، عبادت کرے، نمازیں پڑھے، سب کچھ وہیں آپ جو ہے آرام سے رہیں۔ 11 ختم ہو گیا، اب 12 تاریخ ہے، 12 تاریخ کو بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے، یعنی زوال کے بعد پھر کنکری لے لے، تینوں شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، 7 کنکری ماریں گے۔ اور یہ کنکری مارنے کے وقت میں یہ نہ سمجھے کہ 7 کنکری لے کر ایک ہی مرتبہ مارتے، نہیں، 7 کنکری لے کر اگر ایک ہی مرتبہ اگر ماریں گے تو آپ کا ایک ہی کنکر سمجھا جائے گا، تو اس لیے ایک کنکر اٹھا کر جو ہے آپ ماریں، پہلے چھوٹا شیطان، پھر اس کے بعد دوسرا شیطان، اور پھر اس کے بعد بڑا شیطان۔ شروع کے جو 2 شیطان ہیں یعنی پہلا اور دوسرا، اسے مارنے کے بعد کچھ دور آ جائے، قبلے کی طرف رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگے، اور بڑے شیطان کو مارنے کے بعد پھر وہاں سے آپ واپس آ جائیں۔ تو یہ
آپ کے 5 دن ہو گئے، یہی حج ہے، یہ 5 دن ہو گئے، اور 13واں دن یعنی 12 تو ختم ہو گیا، 13واں دن اگر آپ کو مینا ہی میں رہنا ہے، اگر آپ کو مینا ہی میں رہنا ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ مار بھی سکتے ہیں کنکری، یا چاہے وہ آپ مار بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو 12 تاریخ کو ہی نکلنا ہے تو کنکری مار کر مکے کے لیے آپ روانہ ہو جائے، مکے کو آ جائے۔ تو یہ آپ کے 5 ایام ہو گئے، اور اب آپ کا حج کو جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرما لے۔ ایک اور بات ہے، وہ ایک اور کام آپ کو کرنا ہے، وہ کون سا؟ طواف وداع۔ یہ کب کرنا ہے؟ جس وقت آپ کو اپنے ملک کی طرف آنا ہے، یعنی جس دن آپ کی فلائٹ ہوگی اور جس دن آپ کو مکے سے نکلنا ہے، اس دن آپ کو یہ طواف کرنا ہے، یعنی طواف وداع۔ طواف وداع اگر پہلے کر لیے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ پہلے جو کر لیے کوئی بات نہیں، آپ کا ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ جو آپ کا آخری دن ہوگا تو آخری دن میں طواف وداع کی نیت سے آپ جو ہے طواف کر لے، اللہ سے دعا مانگ کر جو آپ واپس ہو جائے۔ اگر پہلے کر لیے پھر اس کے بعد بھی نفلی طواف کرنا چاہے تو آپ کر سکتے، کوئی بات نہیں۔ پہلے طواف وداع آپ کا ہو گیا اور 2 دن آپ کے باقی ہے، مکے میں آپ کو رہنا، اور پھر اس کے اس 2 دن میں اگر نفلی طواف کر لے تو کوئی بات نہیں، آپ کا جو ہے ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آخری دن میں جس دن آپ کو مکے سے نکلنا ہے اس دن جو ہے آپ طواف وداع کریں گے اور حرم سے باہر آ جائیں گے اور اپنے بستی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حج کا مکمل طریقہ ہے، اور یہ 5 ایام ہے۔ آپ کو ان 5 ایام میں اچھے طریقے سے سمجھ کر، اچھے طریقے سے جو ان چیزوں کو نوٹ کر کے اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ ایک اور مسئلہ بھی آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں، اگر عورتیں آپ کے ساتھ ہیں، عورتیں آپ کے ساتھ ہے تو پردے کا خاص کر جو ہے خیال رکھیں، پردے کا خاص کر جو ہے خیال رکھیں، اور جس جگہ آپ کو ٹینٹ دیا گیا ہے وہاں بھی جو پردے کا خاص کر خیال رکھیں۔ تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ جب آپ مکے سے حج کے لیے روانہ ہوں گے، جو بیگ آپ نے تیار کر لی ہے اس میں ایک چادر ہو وہ پتلی جو پردے کے جیسا، اور اس میں ایک رسی وغیرہ بھی اس میں ڈال لے، تاکہ اگر موقع ہو تو ٹینٹ میں جو ہے ایک طرف اس کو باندھ دے، عورتیں ایک طرف رہے اور مرد حضرات جو ہے ایک طرف رہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے دوران میں یعنی یہ 5 دن جو حج کے ہے، ان ایام میں اگر عورت کے ایام شروع ہو جائے، اگر عورت کے ایام شروع ہو جائے یعنی ناپاک ہو جائے تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی ایام میں اسی کے ساتھ حج کے پورے ارکان اسی حالت میں کریں گے۔ وقوف عرفہ بھی اسی حالت میں ہوگا، مزدلفہ بھی اسی حالت میں ہوگا، مینا میں بھی اسی طریقے سے رہیں گے، یعنی اسی حالت میں رہیں گے، اور جو شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہے یہ پورے جو اسی حالت میں کر لیں گے، یعنی انہی ایام میں کر لیں گے۔ اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے، دوائی وغیرہ کا جو استعمال نہ کرے، آپ کا حج جو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ایک کام آپ کو نہیں کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ طواف زیارت آپ نہیں کریں گے۔ جب تک عورت پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک طواف زیارت نہیں کریں گے، اور جب جو ہے پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے طواف زیارت کر لے۔ اگر طواف زیارت نہیں ہوا اور وہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا، یعنی آج مجھے نکلنا ہے اور آج بھی میں ناپاکی کی حالت ہی میں ہوں، اب وہ حکم یہ ہے کہ اچھے طریقے سے نہا لے، نہا کر جو ہے حرم میں پہنچ جائے اور وہاں طواف کر لے، استغفار پڑھتے ہوئے طواف کر لے، اور اس کے بعد ایک دم جو ہے دے دے، ایک دم دے دے تو آپ کا جو ہے طواف زیارت ہو جائے گا۔ تو اس حالت میں جو طواف زیارت کو مؤخر کریں گے، جب پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد طواف زیارت کر لیں، چاہے جتنے بھی دن ہو جائے۔ نہیں اگر آپ کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، طواف زیارت ابھی نہیں ہوا ہے، تو اس حال میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں جو ہے اچھے طریقے سے نہا دھو کر جو ہے حرم میں پہنچ جائے، طواف کر لے اور ایک دم جو ہے
وہ دے دے تو آپ کا وہ حج جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔